الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام آسیوں تھامے لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام کو باون کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام اور ختم نبوت پہ جس نے پہرا دیا ناموں سے رسالت پہ جس نے پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام اور وقت کے حکمرانوں کے سامنے جو ڈٹا رہا ایسے سعد حسین کی استقامت پہ لاکھوں سلام اور کسی نے کیا خوب کہا کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جاں ہے خون بطول ہے کتنی عظیم ذات ہے مولا حسین کی جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا وہاں پر اب تلک خدا کی رحمت کا نزول ہے جس تخت کی خاطر یزید نے لاکھوں ستم کیے جس تخت کی خاطر یزید نے لاکھوں ستم کیے وہ تخت میرے آقا حسین کے قدموں کی دھول ہے حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضمن میں میری زبان پر حق اور سچ جاری فرمائے ہم سب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سعید عطا فرمائے آج آپ کے علم میں ہے کہ 11 محرم الحرام کل 10 محرم الحرام تھی
کہ یوم شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، فرمایا انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم عقل نہیں رکھتے۔ شہید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان تو براہ البرا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ میرے آقا نماز کی حالت میں ہوتے تو میرے امام علی مقام امام حسین کش پر سوار ہو جاتے اور حضور سجدے کو لمبا کر دیتے۔ امام علی مقام امام حسین کی جو یہ شان ہے، میرے آقا آپ کو سونگا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام امام حسین کو سونگتے اور فرماتے حسین ابن علی سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سامعین محترم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سخی گھرانہ ہے، یہ وہ لجپار گھرانہ ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر، حضور کی دین کی سربلندی کی خاطر، آقا کریم علیہ السلام کی دین کی سربلندی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، 18 سالہ علی اکبر کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، اور محمد قاسم آپ کے بھتیجے ان کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا، اپنے بھائی عباس علمدار کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اپنے 72 جان نثاروں کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر ظالموں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا حسین ابن علی اپنی گردن کٹوا تو سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ تو سامعین محترم، حسین ابن علی امام علی مقام امام حسین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، مر جاؤ، اور جس طرح میرے امام نے فرمایا احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، مر جائیں گے پر ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ نہ میں پیر، نہ ملا، نہ شیخ، نہ صاحب، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دین مصطفیٰ کی خاطر، دین محمدی کی خاطر، حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتے آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسا سخی گھرانہ ہے، یہ ایسا لجپال گھرانہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے، اور حج پہ جاتے ہوئے آپ کے ساتھ حضرت امام حسن بھی، امام حسین بھی، اور حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، عبداللہ بن زبیر بھی، یہ تمام صحابہ آپ کے ساتھ ہیں۔ راستے میں آپ کا ایک جگہ پڑاؤ ہوا، ایک جگہ آپ رکے، اور ایک خاتون کے پاس اس کے خیمے میں آپ ٹھہرے، وہاں اس نے آپ کی خدمت کی، آپ کو کھانا وغیرہ کھلایا، تو پھر آپ آگے حج کے لیے چل پڑے۔ پھر وقت یہ آیا کہ وہ عورت، ایسا وقت اس پہ آ گیا، قحط سالی پڑ گئی، وہ چلتے پھرتے مدینہ المنورہ، مدینہ طیبہ طاہرہ کے اندر پہنچائی۔ تو جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ نے اس عورت کو پہچان لیا، یہ وہی عورت ہے جب حج کے دوران راستے میں ہم نے اس کے خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ تو آپ نے اس عورت کو بلایا اور کہا تم وہی ہو؟ کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ امام حسن نے فرمایا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ کہا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ قحط سالی آ گئی ہے، بڑی غربت آ گئی ہے، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ فرمایا گزارا کیسے کرتی ہو؟ تو کہنے لگی
اونٹ کی مینگنے، اونٹ کی لیدیں بیچ کے گزارا کرتی ہوں، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسا سخی گھرانہ ہے، یہ ایسا لجپال گھرانہ ہے، جب آپ نے دیکھا کہ اس نے ہماری تو دعوت کی تھی، ہماری خاطر تواضع کی تھی، آپ نے اس کو اپنے خیمے میں، اپنے گھر میں بلایا اور اس عورت کو 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں سونے کی دی، اور دینے کے بعد اس عورت کو لے کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا یہ وہ عورت ہے جب حج پہ جا رہے تھے اس کے خیمے میں قیام کیا تھا، اس کے خیمے کے اندر قیام کیا تھا، اور آج یہ غربت کے اندر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکری اور 1000 سونے کے سکے آپ نے بھی دے دیے۔ پھر اس عورت کو لے کر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جب ان کو بتایا گیا انہوں نے 2000 بکریاں 2000 سونے کے سکے انہوں نے بھی دے دیے۔ جب وہ مکہ مدینہ المنورہ میں داخل ہوئی تھی اس سے بڑا کوئی غریب نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی مسکین نہیں تھا۔ اب جب مدینے سے جا رہی تھی تو وہ مدینے کی سب سے بڑی امیر ترین عورت بن کے جا رہی تھی، اسی لیے میرے امام نے فرمایا تھا تو درتے کیوں نہ آیا بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ اور میرے امام بریلی کے تاجدار نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا۔ تو سامعین محترم، یہ تو ایسا سخی گھرانہ ہے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یزید یہی چاہتا تھا آپ کو وزارت بھی مل جائے، یزید یہی چاہتا تھا ہم آپ کو سب کچھ دے دیں گے، ہماری بیعت کر لو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ یعنی آپ نے فرمایا اپنا سب کچھ قربان تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کے سامنے سر کو جھکا نہیں سکتے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چچی جان، آپ نے خواب دیکھا، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، اور خواب کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم مبارک سے جدا ہوا اور حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کے اندر جا گرا۔ تو آپ نے بیدار ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے آپ کے جسم مبارک سے، آپ کے جسم اطہر سے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا اور میری گود میں آ گرا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ پریشان ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے، یہ تمہارا خواب ایسا عظیم خواب ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری صاحبزادی میری پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹا عطا فرمائے گا۔ 11 مہینے بعد امام حسن کے 11 مہینے بعد اللہ نے امام حسین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو عطا فرمایا میری بیٹی کو رب بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں پلے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہے وہ حضور کی چچی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، آپ کی گود میں آئے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو صحابہ کرام حضرت ام فضل عرض کرتی یا رسول اللہ آپ غمگین کیوں ہیں؟ یہ اتنی خوشخبری سنانے کے بعد یہ غم کیسا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے، کربلا کے اندر میری امت کے لوگ اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ اس چیز نے مجھے پریشان کر دیا اور یہ مٹی مجھے لا کر دی گئی ہے عرض کربلا کی کہ اس جگہ پر میرے بیٹے حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے۔ اور یہ اعزاز آج آپ دیکھیں نا، نسب کہاں سے چلتا ہے باپ سے، لیکن میرے آقا کا نسب سیدہ طیبہ طاہرہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ تو سامعین محترم، حج سے 2 دن پہلے امام علی مقام امام حسین
مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اور پھر مدینہ المنورہ میں آپ کو چٹھیاں پہنچی. یہ چٹھیاں اتنی ہو گئی کہ آپ نے مسلم بن عقیل اپنے بھائی کو روانہ کیا. انہوں نے بھی آپ کو چٹھی لکھ دی، حالات سازگار ہے، آپ تشریف لے آئے. آپ نے رخت سفر باندھا. 72 لوگ ہیں جن کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جنگ کے ارادے سے بھی نہیں جا رہے. ایک مقام آیا، اس مقام پر آپ کا سامنا ہوا حر بن یزید ریاحی سے، جو 1000 کا لشکر لے کر آیا اور آ کر گھیرا کر لیا. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اور حر بن یزید ریاحی کہنے لگا جا کوفہ میں ابن زیاد کے پاس چلے چلو، اس کے دربار میں چلے چلو اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اگر نہیں کرو گے تو پھر مجبوراً ہمیں تمہیں روکنا پڑے گا، تمہارے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، واپس بھی نہیں جانے دیں گے. یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا کوفہ جا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش ہو جاؤ. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں یہ گردن کٹوا سکتا ہوں لیکن ابن زیاد کے دربار میں نہیں جا سکتا، ابن زیاد کے دربار میں نہیں جا سکتا. اور پھر اذان کا ٹائم ہوا، خطبے کا جب ٹائم ہوا تو اس خطبے کے ٹائم آپ کے سامنے جو خطبہ سننے والے تھے اس کے اندر یزیدی فوج کے سپاہی بھی تھے اور امام علی مقام امام حسین کے ساتھی بھی موجود تھے. اور جب اذان ظہر کا نماز ظہر کا وقت ہوا اور اذان ظہر ہو گئی تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تیبند شریف باندھا ہوا تھا اور اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ امامت کے لیے تشریف لائے تو حر بن یزید ریاحی، یزید کے لشکر کے جو سپاہی تھے وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں نوکری یزید کی کرتے ہیں، تنخواہ یزید سے رہتے ہیں، لیکن کلمہ آپ کے نانا کا پڑا ہے. یعنی آج اس دور کے اندر ہمارے کچھ ایسے نادان لوگ بھی ہیں، وہ حق بات نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو ہماری تنخواہ بند ہو جائے، ہمارا پیسہ بند ہو جائے. لیکن یہ تمہیں پتہ نہیں وہ رب تو پتھر کے اندر بھی کیڑے کو غذا دینا جانتا ہے. ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں. وہ یزید کے سامنے آنے والے، امام علی مقام امام حسین کے سامنے آنے والے یزیدی لشکر کے سپاہی، وہ کہتے ہیں کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہے، کلمہ حسین ابن علی کے نانا کا پڑا ہے، لیکن نوکری یزید کی کر رہے ہیں، نوکری یزید کی کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کربلا کی سرزمین کے اندر امام علی مقام امام حسین نے رات کی تاریخی کے اندر آپ نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے. یہ میرے خون کی پیاسے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کر لیں گے، تم جا سکتے ہو. تو جتنے آپ کے ساتھی تھے وہ کہنے لگے اگر آج آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تو کل روز محشر آپ کے نانا کے سامنے، حضور کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ اگر رسول اللہ نے یہ پوچھ لیا میرے نواسے کو دشمنوں کے اندر چھوڑ کے آ گئے تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور آج کچھ رافضی لوگ اس بات کو یہ کہتے ہیں، اتنی بڑی حضور کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی کرتے ہیں. 10 محرم الحرام کے دن اور صحابہ کرام کی شان کے اندر اتنی بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگوں یاد رکھنا مرتبہ مقام جس کو ملا حضور کی وجہ سے ملا ہے. صحابہ کو مقام ملا وہ بھی صدقہ حضور کا ہے، اہل بیت اطہار کو مقام ملا یہ بھی صدقہ رسول اللہ کا ہے. اور آج کچھ رافضی، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، ایک ایسا بدبخت لڑکا، خواہش لڑکا، وہ کہتا ہے 2 بڑے قائد آئے، 2 بڑے لیڈر آئے. یہ بتانا اس لیے مقصود ہے ہمارے سنی ایسے بھولے بھالے ہیں، یہ محرم میں یہی تعزیے نکال رہے ہوتے ہیں، یہی ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہوتے ہیں. کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا سارا واقعہ اپنی نگاہ مبارک سے دیکھا. کیا امام زین العابدین نے کبھی تعزیہ نکالا؟ کیا کبھی امام زین العابدین نے ماتم کیا؟
جب انہوں نے نہیں کیا تو آج تم کس راستے پہ چل پڑے ہو؟ ہمارے سنی لوگ جا کے تزیہ نکالتے ہیں، کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ شہیدوں کا ماتم نہیں کیا جاتا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں آزماتا ہوں بندے کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے میں آزماتا ہوں۔ کیسے آزماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو کنویں میں ڈال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈال کر بھی دیکھا، اور کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہوئے بھی دیکھا، بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتے ہوئے بھی دیکھا۔ جب ساری آزمائش کے اندر کامیاب و کامران ہو گئے تو میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، قید اور زندان کے اندر ڈال کر بھی دیکھا، مصر کے بازار میں بیچ کر بھی دیکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر بھی دیکھا۔ جب ساری آزمائشوں کے اندر کامیاب و کامران ہو گئے تو اسی یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی آزمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آزمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کو میدان بدر میں بھی دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو میدان احد میں بھی دیکھا، اور طائف کے میدان میں آپ کے جسم کا لوہان بھی دیکھا۔ جب ساری آزمائش کے اندر کامیاب و کامران ہو گئے اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ کی گود کے اندر لیٹے ہوئے بھی دیکھا، حضرت علی کی انگلی پکڑ کے چلتے ہوئے بھی دیکھا، میرے مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور کربلا کے اندر 6 ماہ کے لیے سر کو قربان کرتے ہوئے بھی دیکھا، 18 سالہ علی اکبر کو قربان کرتے ہوئے بھی دیکھا، 19 سالہ محمد قاسم بھتیجے کو قربان کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور خود اب جام شہادت نوش کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ جب ساری آزمائش کے اندر امام حسین کامیاب و کامران ہو گئے اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ سامعین محترم، پھر مقام عطا فرماتا ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ یزیدی لشکر، وہ یزیدی فوج، کلمہ انہوں نے رسول اللہ کا پڑھا تھا۔ آج ہمارے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ہم خلافت حضرت فاروق اعظم بیان کر دیں یا سیدنا صدیق اکبر بیان کر دیں، وہ کہتے ہیں تم سیاسی بات کرتے ہو، کیا میرے کریم آقا نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکومت نہیں فرمائی تھی؟ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت نہیں فرمائی؟ کیا سیدنا فاروق اعظم نے 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی نہیں کی؟ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے اگر اس انسان کے اندر کوئی دم خم ہو، اگر غیرت ہو تو اسلام 5 منٹ کے اندر نافذ ہو جاتا ہے۔ آپ افغانستان کی سرزمین دیکھیں، امریکہ سپر پاور نے 20 سال تک مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، لیکن انہوں نے طالبان نے علم جہاد بلند رکھا اور اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی۔ آج افغانستان کے اندر اسلامی اسلامی نظام نافذ ہو چکا ہے۔ یہ تب ہوگا جب اوپر حکمران غیرت مند بیٹھے ہوں گے۔ اور آج ہم حق بات کریں نا، حق بات کریں تو ہم ڈر لیے جاتے ہیں، حق بات کرنے پر پکڑ لیا جاتا ہے، حق بات نہیں کرنے دیں گے۔ آج دیکھیں نہیں 3 دن پہلے سکھر کے اندر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شان کے اندر بےادبی گستاخی کی گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عثمان غنی، امہات المومنین، ان کی شان کے اندر کھلے عام گستاخیاں کی جاتی ہیں، تم ان کو لگام نہیں ڈال سکتے؟ ربیع الاول کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، ایک گاڑی سیکیورٹی کی نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن محرم آتا ہے اور اتنی بڑی بڑی لائنیں لگ جاتی ہیں، ساری پولیس آپ ان جلوسوں میں لگا دیتے ہو، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اور اس لیے کہ وہاں صحابہ کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی ہو۔ تو یاد رکھو مقام جس کو ملا حضور کی وجہ سے ملا۔ محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں گر نہ ہوا گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ اور میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جسے بھی پکڑو گے فلاح پا جاؤ گے۔ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، وہ رب ہے، وہ چاہے تو نیکوں کے گھر بد پیدا کر دیتا ہے، بدوں کے گھر نیک پیدا کر دیتا ہے۔ یزید کے والد حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب بھائی، یزید کا بیٹا وہ بھی
اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، یزید کے مرنے کے بعد جب اس کو کہا گیا تم امیر المومنین بن جاؤ، کہا یہ میرے باپ نے ظلم کیا تھا، یہ ہمارا حق نہیں تھا، یہ حسین ابن علی کا حق تھا، میرے باپ نے ظلم کیا تھا، لہذا اس سیٹ پر میں نہیں بیٹھوں گا، اس سیٹ پر بیٹھنے کے حقدار امام زین العابدین ہے۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ تم کسی ایک کی وجہ سے صحابہ اکرام کی شان کے اندر بیعت کیا گستاخیاں کرتے ہو؟ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب ان کو اوپر سے سرپرستی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کی بے حرمتی ہو، تمہاری غیرت کیوں نہ جاتی؟ حضور کی شان کے اندر بے ادبی ہو، تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ صحابہ اکرام کی شان کے اندر بے ادبیاں گستاخیاں ہو، تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ ہندوؤں کا مندر ٹوٹ جائے تم سب کی غیرت جاگ جاتی ہے، سپریم کورٹ کا بھی آرڈر آ جاتا ہے، وزیر اعظم کا نوٹس بھی آ جاتا ہے، اور تمام کے نوٹس آ جاتے ہیں۔ مندر کے ٹوٹنے پر اگر اس رنجیت سنگھ کاڑے کا مجسمہ توڑا جائے تم FIR درج کر کے اس نوجوان کو پابند سلاسل کر دیتے ہو۔ وہ رنجیت سنگھ جس کو تم شیر پنجاب کہہ رہے ہو، ہماری ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والا ظالم و جابر حکمران تھا، تم اس کو شیر پاکستان کہتے ہو، شیر پنجاب کہتے ہو۔ شیر پنجاب وہ نہیں، شیر پنجاب داتا علی حجویری ہے، جس نے ہزاروں مسلمانوں کو، ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنایا تھا۔ تو آج بتاؤ تو صحیح، رنجیت سنگھ کا مجسمہ ٹوٹے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ہندوؤں کا مندر ٹوٹے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، حضور کی شان کے اندر بے ادبی گستاخی ہو، تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، قرآن کو جلایا گیا، تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگی؟ اب 2-3-4 دن پہلے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام کی شان کے اندر کھلے عام گستاخیاں بے ادبیاں کی جاتی ہیں، تمہاری غیرت کیوں نہیں جاگتی؟ تو پتہ چلا کہ تم کسی اور کے نقشے پہ چل رہے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا پاکستان کے اندر صحابہ اکرام کا ادب عزت ہوتی، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، اس راز نیاز دا مطلب کیا، وط ہندوستان ہی ٹھیک آسے، اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ سامعین محترم، آخری بات گفتگو ختم۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی سے سبق یہی ملتا ہے کہ جب آپ جامِ شہادت نوش کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میرا سر تن سے سر جدا کرنا جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں۔ یعنی امام علی مقام امام حسین زخموں سے چور چور ہے، اس وقت بھی نماز پڑھ کے دکھائے۔ اور آج اس امت کا کیا حال ہے؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین نے جامع شہادت نوش کرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی، اور میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے نمازیں بھی چھوڑ دی ہیں، ہم مسجد کے قریب رہتے ہیں لیکن ہمیں مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شاید اگر کسی سے پوچھا جائے نا بتاؤ کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ کیا اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مال دے دیا، اللہ کا فضل یہ ہے اللہ نے تمہیں اچھا گھر دے دیا، اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس نے تمہیں اولاد دے دی، یہ اللہ کا فضل نہیں۔ اللہ کا فضل یہ ہے اللہ جس سے راضی ہو اسے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہو اللہ اسے سجدوں میں لذت عطا فرما دیتا ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ رزق نہیں چھینٹتا، اللہ تعالیٰ گھر نہیں لے لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سجدوں کی لذت کو چھین لیتا۔ اللہ چاہتا نہیں ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسین بن علی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس عاشورہ کے دن کے اندر یا اس سے پہلے صحابہ اکرام کی شان کے اندر بے ادبی اور گستاخیاں کی، اللہ تعالیٰ ان کو رہتی دنیا تک نشان عبرت بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔